یہ خاندان بنی اسرائیل کے لقب سے پکارا جاتا تھا اور اسی لقب سے مشہور ہوا۔ یہ خاندان زمانے تک ایک حالت میں رہا اور مصری ان کی فضیلت کو سمجھتے رہے اور ان کی عزت کرتے رہے۔ جب تک یہ خاندان شرف و عزت میں، نیکی اور صلاحیت میں ممتاز رہا، مصریوں کے دل پر ان کی حکومت رہی اور پورا مصر ان کا گرویدہ رہا۔ مگر جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے، عادتیں خراب ہو گئیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، سیدھے راستے پر چلانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مائل کرنا بھول گئے اور دنیا کی آرائش اور اس کی زیب و زینت پر فریفتہ ہو گئے اور دنیا پر ایسا گرے جیسے مکھی شہد پر گرتی ہے۔ جب یہ دین سے غافل ہوئے تو دنیا والے ان کو بھول گئے، جب یہ دنیا کی طرف لپکے تو دنیا ان سے بھاگی۔ انہوں نے دین کو فراموش کر کے اللہ سے غافل ہو کر دنیا پسند کی تو دنیا نے ان سے منہ موڑا۔ اب حسب و نسب کے سوا کوئی شرف ان میں باقی نہ رہا، خوبیوں کی جگہ برائیوں نے لے لی، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ ہو۔ مالداروں پر حسد کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، غرض یہ کہ ہمدردی محبت سے کوسوں دور اور انسانیت سے بالکل بے بہرہ ہو گئے تھے۔ مصریوں کا قاعدہ تھا کہ جو دوسرے شہر سے آتا تھا، خواہ مصر میں اس کی عمر تمام ہو جائے اور اس کی نسلیں گزر جائیں، مصری اس کو پردیسی ہی سمجھتے تھے۔ اسی طرح کنعانی خاندان کو بھی مصریوں نے پردیسی سمجھا اور اپنی سابقہ عادات کے مطابق ان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں، گویا کبھی جان پہچان ہی نہ تھی اور کبھی ان سے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ زمانے کا انقلاب اور دنیا کی بے ثباتی۔ چند ہی دن بعد مصری حضرت یوسف علیہ السلام کی مہربانی اور ان کی شفقتوں کو بھول گئے اور ان کے خاندان سے آنکھیں پھیر لیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل اللہ کو بھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کئی بادشاہوں نے یکے بعد دیگرے حکومت کی اور ان سب بادشاہوں کو بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر کے تخت پر فرعون کے منحوس قدم آئے۔ بادشاہ بہت مغرور، سرکش اور ظالم تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ حقیقت نہ سمجھتا تھا، اپنے کو خدا سمجھتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، میری پرستش کرو، میرے آگے سر جھکاؤ، میری اطاعت کرو اور عبادت کرو۔ ان کو اپنی سلطنت پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنے محل دو محلوں پر ناز تھا، اپنی قوت و طاقت پر فخر تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ ملک میرا ہے، اس ملک کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، دریائے نیل میرے محلوں کے نیچے کھیلیاں کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ سب کچھ میرے قبضے میں ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، نبی زادے تھے، مسلمان تھے، حق پرست تھے، ہزار ان کے اخلاق بگڑ گئے تھے، عادتیں خراب ہو گئی تھیں، لیکن ایمان تو سلامت تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر فرعون کی بندگی کیوں اختیار کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیدا کرنے والے سے منہ موڑ کر اس نافرمان سرکش کی اطاعت کیوں کرتے؟ فرعون ایسا آدمی تھا کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ بنی اسرائیل کس کی اولاد ہے، ایک منٹ کے لیے بھی یہ خیال نہ پیدا ہوا کہ یہ نبی زادے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کا خاندان ہے، یہ خاندان اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ کیا سمجھتا جس کے دماغ میں یہ سمائی ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں، وہ دوسروں کو کب خاطر میں لا سکتا تھا؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ قبطی شاہی خاندان سے ہیں، یہی حکومت کے لائق ہیں اور انہی کو حکومت کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے ذلیل اور بدتر سے بدتر کام لیتا، گھوڑوں کی خدمت کراتا، بوجھ اٹھواتا، مزدوری کراتا اور اجرت اتنی ہی دیتا جو دن بھر کو کافی ہوتی۔ جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو تمام قبطیوں نے اس کی اطاعت کی، اس کو اپنا معبود سمجھے، اس کے آگے سر جھکایا، اسی سے مرادیں مانگیں، لیکن بنی اسرائیل اس سے کوسوں دور رہے۔
فرعون کو جب اس کی خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل اس کی خدائی کو نہیں مانتے، اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے، اس کی معبودیت کے منکر ہیں، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دن رات نت نئی تکلیفیں پہنچانے لگا اور سخت سخت سزائیں دینے لگا۔ ایک مرتبہ ایک نجومی فرعون کے پاس گیا اور کہا، اے بادشاہ، مجھے ستاروں کی گردش سے معلوم ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں عنقریب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تخت و تاج الٹ دے گا۔ فرعون یہ سن کر بدحواس ہو گیا اور بدحواسی کے عالم میں کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا۔ وہ دیوانہ وار تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے یہ ترکیب سمجھ میں آئی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جتنے لڑکے پیدا ہوں قتل کر دیے جائیں۔ یہ ترکیب جو اس کی سمجھ میں آئی تو اس کی جان میں جان آئی اور اطمینان کی سانس دی۔ پولیس کو حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کے گھروں پر پہرہ لگا دو اور ہر طرف سے ان کے گھروں کو گھیر لو۔ جیسے ہی سنو کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً قتل کر دو۔ فرعون کے حکم کی دیر تھی، حکم ملتے ہی بنی اسرائیل کے گھروں پر زبردست پہرہ لگ گیا اور بے پناہ قتل عام شروع ہو گیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ ہم مالک ہیں، ہم قادر ہیں، ہمیں سارے اختیارات حاصل ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم جسے چاہیں قتل کریں، جسے چاہیں چھوڑ دیں۔ بنی اسرائیل نے اس فرعونی حکم کو سنا اور بے زبانی اور صبر و تحمل کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا اور اپنی آنکھوں سے فرعون کی قربان گاہ پر اپنے معصوم بچوں کو قربان ہوتے دیکھا۔ بھیڑ بکری کی طرح بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ماں باپ، عزیز و اقارب صبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ مجال تھی کہ اف کر لیں۔ شیر و ببر، بھیڑیے اور ریچھ جنگلوں میں مست پھریں، سانپ بچھو لوگوں کے گھروں میں ٹھکانہ بنائیں، کسی کو ڈسیں، کسی کو کاٹیں، مگر وہ بے خوف ہیں، ان سے کوئی نہیں بولتا، ان کے مارنے کی کسی کو فکر نہیں۔ اور بنی اسرائیل کے بچے فرعون کی سلطنت میں ایک دن زندہ نہ رہ سکیں۔ ہزارہا بچے والدین کی آنکھوں کے نور اور دل کی راحت انہی کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بنی اسرائیل کے دل سے پوچھے کہ ان بے گناہ معصوم خوبصورت بچوں کے قتل سے ان کے دلوں پر کیا گزری، اور یہ پوچھنے کی بات نہیں۔ ہر ماں باپ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ بنی اسرائیل کے لیے رنج و صدمے کا اور کیسے دکھ درد کا تھا۔ بنی اسرائیل بیچارے اس بدبخت فرعون کے ہاتھوں اس کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پہلے ہی نیم جان ہو چکے تھے۔ اس مصیبت نے اور جان پر بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس چیز سے فرعون ڈرتا ہے اور جس ڈر سے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں کے دلوں کو اس قتل عام سے زخمی کیا ہے، وہی چیز اس کے سامنے لائیں اور اس کے محل میں اسی کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر میں لکھ چکا تھا کہ وہ فرعون کا ملک چھینیں گے، اس کا وہ تاج جس پر اس کو ناز تھا اتار پھینکیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظالم ہاتھوں سے چھڑائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فرعون کی بندگی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی پر مائل کریں گے اور اس کے بندوں کو کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں گے۔ سو وہی ہوا، اللہ کا ارادہ پکا اور سچا ہے، پورا ہو کر رہتا ہے، کافر برا مانا کریں۔ فرعون اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہماری یہ تدبیر کارگر ہوگی، جب وہ لڑکا قتل ہو جائے گا تو کون ہمارا تخت چھینے گا اور کون ہمارا تاج اتارے گا۔ اس لا علم اور بے خبر کو یہ خبر نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے، کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ سارا زمانہ مل کر اگر کوشش کرے تب بھی اللہ قدرت والے کا ارادہ غالب ہو کے رہے گا۔ قصہ مختصر، عین قتل عام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نہ پولیس کی آنکھ کام آئی، نہ کان، نہ ان کی عقل نے رسائی کی، نہ ذہانت نے کام دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت ڈری اور کیسے نہ ڈرتی۔ خوبصورت چاند سا بھولا بھالا بچہ اور دشمن طاق میں گھر گھر پہرے لگے ہیں۔ پولیس کان لگائے ہے کہ یوں ہی بچے کی آواز کان میں آئے
اور وہ اچک لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ ہولناک منظر دیکھ دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ خطرہ پیش نظر تھا اور کوئی صورت ان خونخوار ہاتھوں سے بچانے کی نظر نہیں آتی تھی۔ چھپائیں تو کہاں چھپائیں؟ بچوں کے پیدا ہونے سے ماں باپ، عزیز و اقارب کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہو جاتا تھا۔ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تھا۔ وہ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے بے چین ہو گئیں۔ طرح طرح کی ترکیبیں سوچیں مگر کوئی ترکیب بچانے کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک پہلو اگر کامیابی کا نظر آتا تھا تو دوسرا پہلو اس کو رد کر دیتا تھا۔